پیارے بچوں، خاص کر وہ بچے جو 8ویں کلاس میں درج ہیں، کو میری طرف سے آپ سبوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8ویں بچے اس لیے کیونکہ آج کا درس جو ہیں وہ صرف برائے 8ویں جماعت ہی کے لیے ہیں، اور آج کا سبق میں آڈیو کی صورت میں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، آج ہمارا اردو کلاس ہے اور آج ہمارا موضوع ہے استاد کا احترام، جو آپ کی درسی کتاب کا ایک موضوع ہے، استاد کا احترام۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ درس جو ہیں یہ نثر میں لکھا گیا ہے۔ آپ اپنی کتاب، اپنی درسی کتاب کی طرف اپنی نگاہ رکھیں اور دیکھیں کہ اس اقتباسات میں استاد کا احترام جو موضوع ہے، اس میں کل کتنے اقتباسات ہیں، اور اقتباسات میں ادیب کیا کہہ رہا ہے ہم سے۔ چلو ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ استاد کا احترام۔ استاد کا پیشہ سب سے عظیم اور مقدس پیشہ ہے۔ تمام پیغمبروں، مفکروں، پرہیزگاروں اور اولیاء کرام نے استاد کی عزت اور احترام پر زور دیا ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب میں اس پیشے سے عظمت اور بڑائی کو تسلیم کیا گیا ہے۔ استاد ہی انسان کو بے خبری کے عالم سے نکال کر جان پہچان کی دنیا میں لاتا ہے۔ تاریخ دنیا کو روشن کرنے میں استاد انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک دنیا کے ظاہری یا باطنی علوم سے آگاہی حاصل نہیں کر سکتا جب تک اسے استاد کی رہنمائی حاصل نہ ہو۔ استاد انسان کی تربیت کر کے اس کی زندگی کی تمام ناہمواریوں کو دور کر کے اس کے لیے زندگی کا سفر آسان بنا دیتا ہے۔ استاد کے تجربات اور مشاہدات سے استفادہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شاگرد اس کی باتوں کو سمجھنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ استاد سے مستفید ہونے کے لیے لازم ہے کہ شاگرد استاد کے لیے اپنے دل میں عزت، محبت، احترام پیدا کرے۔ تاریخ گواہ ہے کہ عالمی سطح پر شہرت حاصل کرنے والے مفکروں، مثلاً افلاطون، ارسطو، بولی سینا، اقبال، غالب، شیکسپیئر، رابندرناتھ ٹیگور، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا رومی جیسے متعدد ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے اساتذہ کی محبت اپنے دل میں رکھ دیا تھا، اور وہ اپنے اساتذہ کا دل کی گہرائیوں سے احترام کیا کرتے تھے۔ تاریخ میں ایسے لوگوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے جنہوں نے اپنے اساتذہ کے ساتھ احترام و محبت کا رشتہ قائم کر کے مشکل راہوں کا سفر آسانی سے طے کر کے کامیابی حاصل کی ہے۔ میرے عزیز طلباء، اس میں استاد کی عظمت کا بیان کیا گیا ہے کہ انسان تب تک زندگی میں کچھ حاصل نہیں کر پاتا ہے جب تک نہ اس کو استاد کی رہنمائی حاصل ہو۔ اور دنیا میں استاد کا سب سے عظیم اور مقدس پیشہ کس کو مانا جاتا ہے؟ دنیا کا سب سے عظیم اور مقدس پیشہ استاد کے پیشے کو تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ تمام مفکروں، پیغمبروں، پرہیزگاروں، اولیاء کرام نے استاد کی عزت اور احترام پر زور دیا ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب اس پیشے سے عظمت اور بڑائی کو تسلیم کیا گیا ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ استاد ہی انسان کو بے خبری کے عالم سے نکال کر جان پہچان کی دنیا میں لاتا ہے۔ میرے عزیز طلباء طالبات، کیا اس میں کوئی شک ہے؟ نہیں۔ تاریخ دنیا کو روشن کرنے میں استاد انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی شخص ہو، اس وقت تک دنیا کے ظاہری یا باطنی علوم سے آگاہی حاصل نہیں کر سکتا جب تک اسے استاد کی رہنمائی حاصل نہیں۔ میرے عزیز طلباء و طالبات،
یہ بات آپ ذہن نشین رکھ کریں اور یہ بات آپ دھیان میں رکھیں کہ استاد کے تجربات اور مشاہدات سے استفادہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شاگرد استاد کی باتوں کو سمجھنے کی ہر ممکن کوشش کرے، اور استاد سے مستفید ہونے کے لیے لازمی ہے کہ شاگرد استاد کے لیے اپنے دل میں عزت و محبت اور احترام پیدا کرے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے، تاریخ کے اوراق کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ عالمی سطح پر شہرت حاصل کرنے والے مفکر جنہوں نے ہم نے ابھی نام لیا ہے، افلاطون ہے، ارسطو ہے، بولی سینا، اقبال ہے، شیکسپیئر ہے، امام بخاری ہے، امام رومی ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ ہمیشہ اپنا اساتذہ کا دل کی گہرائیوں سے احترام کیا۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، یہ استاد کی اہمیت ہے۔ اب میرے طلباء و طالبات، اس اقتباسات میں، ان دو اقتباسات میں کچھ گرامر ہے، یہاں پر کچھ واحد اور جمع ہے، جیسے پیغمبر واحد ہے، پیغمبروں اس کا جمع ہے، مفکر واحد ہے، مفکروں اس کا جمع ہے، پرہیزگار واحد ہے، پرہیزگاروں اس کا جمع ہے، اسی طرح ولی واحد ہے، اولیاء جمع ہے، مذہب واحد ہے، مذاہب اس کا جمع ہے، اسی طرح یہاں پر تجربات اس کا جمع یا تجربے اس کے جمع، یا استاد واحد ہے، اساتذہ اس کا جمع ہے، اور استاد اسی طرح مشاہدات یہاں پر جمع ہے اور اس کا واحد ہے مشاہد، اس کا واحد ہے مشاہد۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ایک اور لفظ ہے جس کا واحد آپ کو ضرور معلوم ہو، ضرور ہے، ضرورت ہے، اور اس کا جمع کیا ہے؟ ضروریات۔ اور اس طرح سے انشاءاللہ کل دوسری کلاس میں استاد کے احترام کے حوالے سے اور جانکاری حاصل کریں گے، اور میں آپ کو ایک تاریخی واقعہ بھی بتانے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ اپنے گھر میں سلامتی کے ساتھ رہیں۔ شکریہ، باقی وسلام۔